بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ آسمان کو ہم قیامت کے دن ایسا لپیٹ دیں گے جیسے اوراق رجسٹر میں لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید، اور جس طرح سے ہم نے پہلی مرتبہ میں تخلیق کی تھی، کائنات بنائی تھی، اس کا اعادہ ہم پھر کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم پر وعدہ ہے، ہمارے اوپر لازم ہے یہ چیز۔ انا کنا فاعلین، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے احوال بیان کیے، قیامت کے دن جو حالات ہونے والے ہیں اس کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کے حوالے سے بہت سارے عنوان آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے بعد ملیں گے۔ انہی میں سے ایک خاص ایک عنوان یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن کون کس حال میں آئے گا۔ قیامت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان سارے احوال میں سے ایک عنوان یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن کون کس حال میں آئے گا۔ اسی بات کو لے کر میں آپ کے سامنے ہوں، اور آج انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، ساری انسانیت جمع ہوگی، وہاں پر کون کس حال میں اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے گا۔ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتلائی وہ یہ کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں سارے لوگ مشترک ہوں گے، سارے لوگ، کیا اچھا کیا برا، کیا مسلمان کیا منافق، کیا فاسق کیا فاجر کیا کافر، سارے لوگ اچھے برے سارے لوگ اس صفت میں مشترک ہوں گے۔ کون سی صفت ہوگی یہ؟ سارے لوگ ایک ہی صف میں ہوں گے، ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس حفاة عراة غلا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صفت ایسی ہے جس میں سارے لوگ مشترک ہوں گے، اور وہ صفت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس طرح سے اٹھے گا جس طرح سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ جس طرح سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی طرح سے انسان قبر کے پیٹ سے نکلے گا، اور اس میں سب برابر ہیں، چھوٹا بڑا، اچھا برا، مسلمان کافر فاسق فاجر، جتنے بھی لوگ اس کائنات میں پائے جاتے ہیں سارے لوگ اس میں مشترک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول سارے لوگ ایک سے ہوں گے، پھر تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ذلک، وہ مرحلہ بڑا خطرناک ہوگا، وہ مرحلہ ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں لگا ہوگا، تو کوئی انسان کسی کو دیکھے گا نہیں، اور یہ صفت ایسی ہے اس میں سارے لوگ ملوث ہوں گے، سب ایک ہی طرح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب ایک طرح سے ہی آئیں گے۔ یہ صفت میں سارے لوگ مشترک ہیں۔ قیامت کے دن جو احوال جو انسان آئیں گے تو اس صفت میں تو سارے ہی ایک سے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر قبروں سے اٹھیں گے۔ جس کے عمل اچھا ہوگا وہ اچھے اور بہتر انداز سے اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے، اور جس کا عمل برا ہوگا وہ برے اور بری حالتوں میں اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے۔ تو جو لوگ اچھے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے زندگی گزاری ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے، ایسے بہت سارے خوش نصیب ہیں جو کل قیامت کے دن ان کا اٹھنا ان کے لیے باعث فخر ہوگا۔ وہ جب کل قیامت کے دن آئیں گے تو سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ جو انسانیت ساری انسانیت جو جمع ہوگی، سب ان کو باعث فخر سے دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے سامنے ان کو اعزاز سے نوازے گا۔ ایسے بہت سارے اللہ والے ہوں گے، ایسے بہت سارے اللہ والے ہوں گے۔ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جہاں مرتا ہے، جیسے مرتا ہے ویسے ہی اس کو اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے جانتے ہیں ہمارے جو آخری ایام ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، ان کی آخری سانسوں کی بڑی اہمیت ہے، آخری لمحات کی بڑی اہمیت ہے۔ ان لمحات میں جس کو اللہ رب العالمین کا ذکر مل جائے، ان لمحات میں جس کو اللہ رب العالمین کی یاد کرنے کا موقع مل جائے، جس کی زبان پر کلمات آ جائیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد جس کی زبان پر آ جائے، سمجھو کامیاب ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، انسان وہیں سے اٹھایا جائے گا جہاں سے وہ مرے گا۔ اور اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جیسے جیے گا ویسے ہی مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں وہ جیے گا اسی حال میں اسے مرنا ہے، اور جب جس حال میں وہ مرے گا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے انسان کے جو آخری کلمات، آخری لمحات، آخری سانسیں، آخری وقت، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو اچھی حالتوں میں آئیں گے، جنہوں نے زندگی اپنی اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق گزاری ہوگی، اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، ایک لمبی فہرست آپ کو نظر آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جو ہے آپ مطالعہ کیجئے، ایک لمبی فہرست آپ کو نظر آ جائے گی، ایسے لوگ جو کہ کل قیامت کے دن اچھی حالتوں میں آئیں گے۔ اور جانتے ہیں اس فہرست میں سب سے پہلے کون ہے؟ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور کس حال میں اٹھیں گے؟ ان کے جسموں سے خون رس رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی ان کو زخم لگایا اور اس زخم سے خون رس رہا ہے، باہر آ رہا ہے، تازہ تازہ خون ہے۔ قیامت کے دن ساری انسانیت ان کو دیکھے گی، ساری انسانیت ان کو دیکھے گی، اور ان کے جسم سے جو خون رس رہا ہے اس خون سے جو خوشبو آئے گی وہ مشک کی خوشبو ہوگی، اور میدان حشر میں کھڑا ہر انسان اس خوشبو کو محسوس کرے گا۔ کون ہیں یہ لوگ جو کل قیامت کے دن
اس قدر اعزاز کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا, اللہ رب العالمین اعزاز نوازے گا. یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر دیا تھا. یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے دین کے نام پر قربان کر دیا. اللہ رب العالمین ان کو کل قیامت کے دن اس اعزاز سے نوازے گا کہ کل جب یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس طرح سے ان کے زخموں سے خون رشتہ ہوگا کہ گویا کہ ابھی ان کو زخم لگائے. اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے, شہید ہونے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے. ساری انسانیت دیکھ کر پہچانے گی کہ یہ شہید ہے, اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا تھا. ساری انسانیت دیکھے گی. کتنا بڑا اعزاز ہے, یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ رب العالمین جو ہے کل قیامت کے دن شہیدوں کو اس انداز سے لے کر آئے گا, سارے لوگ دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ رب العالمین انہیں رزق دیتا, انہیں مردہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ رب العالمین انہیں رزق پہنچاتا ہے. کتنا بڑا اعزاز. اور جانتے ہیں شہید ہونا معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے راستے میں جان کو, کتنے صحابہ ایسے تھے جن کی خواہش تھی کہ ہم شہید ہوں, لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی نہ تھی. اللہ رب العالمین نے اس لسٹ میں ان کو نہ رکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو لوگ نیک ہوں گے اللہ رب العالمین کے راستے میں, جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا, کل اس حالت میں آئیں گے کہ ساری انسانیت انہیں دیکھ کر پہچان جائے گی کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے متقی فرما بردار بندے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا. کچھ لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن, ان کی زبانوں پر تلبیہ ہوگا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. تلبیہ کہتے ہوئے اپنی زبانوں سے اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو کل تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. کون ہوں گے یہ لوگ؟ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے گئے. اللہ رب العالمین کے جو اللہ رب العالمین نے فرض کر رکھا ہے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کعبۃ اللہ تشریف لے گئے, عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے, لیکن کسی حادثے میں یا کسی طبعی طور پر ان کی موت واقع ہو گئی. موت واقع ہو گئی. حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں, عرفہ کے اندر ہیں, موت واقع ہو گئی. مزدلفہ میں موت واقع ہو گئی, کسی حادثے میں ہو گئی یا طبعی طور پر ہو گئی. عمرہ کرنے کے لیے گئے, جو ہے حرم کے اندر موت ہو جائے, کسی بھی ارکان کو ادا کرتے ہوئے موت ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع حج کرنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے, عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے اونٹ نے ان کو گرا دیا اور پیروں سے کچل دیا, وہیں پر ان کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا احرام اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا سر بھی مت ڈھکنا اور ان کو خوشبو بھی مت لگانا, ان کو ان کے احرام میں ہی دفن کر دو, کیونکہ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے یبعث یوم القیامت ملبیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو یہ اسی طرح سے تلبیہ کہتے ہوئے آئیں گے جس طرح سے تلبیہ کہتے ہوئے ان کی موت ہوئی ہے. ذرا سوچئے منظر کیا ہوگا, قبروں سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. اللہ اکبر, کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ. اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے, اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت موت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوش نصیب کل قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے آئیں گے اللہ رب العالمین کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, انسان جہاں مرتا ہے وہیں سے اٹھایا جاتا ہے, جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن جن کی گردنیں بڑی لمبی ہوں گی, بڑی لمبی گردنیں ہوں گی, چہرہ نمایاں ہوگا, ہر انسان اپنی جگہ سے ان کے چہرے کو دیکھے گا. ان کی یہ گردن کی لمبائی, ان کا یہ چہرے کا نمایاں ہونا, یہ عزت اور سر بلندی کی طرف اشارہ ہے. گردنیں لمبی ہوں گی, ہر انسان ان کو دیکھے گا, ان کو پہچانے گا. کون ہوں گے یہ خوش نصیب لوگ؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے تھے دن میں 5 بار, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یاد دلاتے تھے 5 بار.
یہ مؤذن ہیں جو مسجد میں اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی محبت میں بندوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر توحید کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، حی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نعرہ رسالت بلند کر رہے ہیں، حی علی الصلاۃ کہہ کر دن میں 5 بار نمازوں کی طرف بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح کہہ کر دن میں 5 بار آخرت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کل ان مؤذنین کو قیامت کے دن یہ انعام دے گا کہ اللہ رب العالمین ان کی گردنوں کو لمبا کرے گا. ہر انسانیت، پوری انسانیت ان کو دیکھ کر پہچان جائے گی کہ دنیا میں یہ شخص کیا کیا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کی گردنوں کو لمبا کرے گا، اعزاز سے نوازے گا اللہ رب العالمین. اور جانتے ہیں کچھ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، اللہ رب العالمین اپنے دائیں جانب ممبر لگائے گا، نور کے ممبر لگے ہوں گے، ساری انسانیت جمع ہے. اللہ رب العالمین اپنے دائیں جانب نور کے ممبر لگائے گا اور ان ممبروں پر خوش نصیب لوگوں کو بٹھائے گا اللہ رب العالمین. کون ہوں گے یہ خوش نصیب؟ جو پوری انسانیت کے سامنے اللہ رب العالمین اعزاز یہ دے گا کہ اپنے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن. کل اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بلائے گا اور اپنے دائیں جانب نور کے ممبروں پر اللہ رب العالمین بٹھائے گا، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے بندوں کے درمیان میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے. اگر وہ حاکم ہے تو اپنی رعایا کے ساتھ اس نے مکمل طور پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اگر وہ کسی جماعت کا ذمہ دار ہے تو اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. وہ جب جہاں فیصلے کے لیے گیا اس نے انصاف کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا ہے. حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، ظلم کو ظلم کا ہے. کسی کے دبدبے کو دیکھ کر اپنا فیصلہ بدلا نہیں ہے، کسی کے رعب کو دیکھ کر اپنا فیصلہ بدلا نہیں ہے، کسی کی پہنچ کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ بدلا نہیں ہے. اور جانتے ہیں یہ کتنا بڑا انعام ہے؟ بہت بڑا انعام ہے. ساری انسانیت دیکھ رہی ہے، اللہ رب العالمین نور کے ممبروں پر بٹھا رہا ہے. یہ اعزاز ہے، انعام ہے اللہ رب العالمین ان بندوں کے لیے جنہوں نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اتنا بڑا انعام ہے. جانتے ہیں آپ اتنا بڑا انعام کیوں ہے؟ اتنا بڑا انعام یوں ہے، اس لیے ہے کیونکہ انصاف کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل کام ہے. انصاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان ہمیشہ اکثریت جذبات کی رو میں بہہ جانے والا ثابت ہوا ہے. انسان مادیت پرست ہے. انسان اپنوں کی بات آتی ہے تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، غیروں کی بات آتی ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے. انسان فیصلہ کرنے میں ہمیشہ ناقص رہا ہے. اور یہ انعام اتنا بڑا جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کام بھی اتنا ہی مشکل ہے. انصاف کرنا معمولی بات نہیں ہے. انسان اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر پاتا ہے، اپنی اولاد میں انسان انصاف نہیں کر پاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں میں انصاف نہیں کر پاتا ہے. ایک رعایا کا ذمہ دار، ایک جماعت کا ذمہ دار، ایک خاندان کا ذمہ دار، واللہ بہت بڑا کام ہے یہ انصاف کے ساتھ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن. اللہ رب العالمین نور کے ممبروں پر بٹھائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. کسی کی شکل دیکھ کر فیصلے کو اپنی بدلا نہیں، کسی کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر اپنا فیصلہ بدلا نہیں. جو حق ہے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا. اور انعام بھی اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا رکھا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے انعام یافتہ ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کو انعام سے نوازے گا. کل قیامت کے دن نیک لوگ اچھی حالتوں میں آئیں گے اور اللہ رب العالمین بڑے بڑے انعام سے نوازے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جو انعام دے گا وہ ان کے اعمال کے لحاظ سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین جتنا اچھا کام بندہ کر کے جائے گا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنی کائنات کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے گا اللہ رب العالمین. تو نیک لوگ ہیں. ایسے ہی قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، برے لوگوں کی بھی ایک فہرست ملے گی آپ کو. ایسے لوگ جو کل قیامت کے دن عبرت بننے والے ہیں، کل قیامت کے دن جو عبرت بنیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، جو انسان جس جگہ مرے گا وہیں سے اٹھایا جائے گا، جو عمل کرتے ہوئے مرے گا اسی عمل سے اس کی شروعات ہوگی. اور برے لوگوں کی آپ جب فہرست دیکھیں گے واللہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ایسے اس حالت میں انسان اٹھ کر آنے والا ہے. کل قیامت کے دن ساری انسانیت دیکھے گی، جو ہمیں جانتا ہے وہ بھی، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی دیکھے گا ہمیں، اور ہمارے حرکتوں سے پہچان جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے. چھپنے والی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے دیوانوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے آئیں گے، پاگلوں جیسی، مجنوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے. کون ہوں گے یہ لوگ؟ بے شعوری کی طور پر، کوئی شعور نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے. دیوانوں مجنوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے. کون ہوں گے یہ لوگ؟ یہ سود خور ہوں گے، یہ سود کھانے والے ہوں گے، جو دنیا میں لوگوں کا خون اور پسینہ چوستے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جب اپنی قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے، جب یہ اٹھائے جائیں گے، ان کو لایا جائے گا میدان حشر میں. جب یہ جمع ہوں گے ساری انسانیت ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی جو دیوانوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے آئیں گے، مجنوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے آئیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. مثال دی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے خون اور پسینے کو چوسنے والوں کی مثال دی اللہ رب العالمین نے. کہا یہ لوگ کل قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے کہ ایک دیوانہ آتا ہے. دیوانہ بے شعوری کے عالم میں جیسے حرکتیں کرتا ہوا آتا ہے ویسے آئیں گے یہ لوگ، اور اس طرح سے آئیں گے جیسا کہ اس کو کسی شیطان نے پکڑ لیا ہے. جانتے ہیں آپ جب کسی کے اوپر جن سوار ہو جاتا ہے کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ اسے شعور نہیں ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اسے شعور نہیں، لا شعوری، اسے پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسے آئیں گے جیسے کہ ان کو شیطان نے چھو لیا ہے. بے شعوری کے عالم میں بری حرکتیں کرتے ہوئے یہ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، اور ساری انسانیت دیکھے گی کہ یہ بندہ دنیا کے اندر کیا حرکتیں کر کے آیا ہے. سوچئے کتنی بڑی ذلت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک ذکر کیا عذاب مہین، رسوائی والا عذاب. یہی رسوائی. اللہ رب العالمین جہنم میں تو عذاب دے گا ہی، لیکن اس سے پہلے جو رسوائی ہوگی وہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اچھے خاصے دنیا کے اندر دینداری کا لباس اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے. کل قیامت کے دن لوگ ان سے کہیں گے آپ اس حال میں، آپ تو دنیا کے اندر بڑے مانے جاتے تھے، آپ تو دنیا کے اندر بڑے دیندار تھے، آپ اس حالت میں. یہ رسوائی ہے. یہ رسوائی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اس حال میں لائے گا، رسوا کرے گا اللہ رب العالمین. اور یاد رکھنا میرے بھائی، سود کھوری ظلم کی ایک بدترین مثال ہے. اس سے بدترین ظلم نہیں ہو سکتا. سود کھوری انسان، اس سے بڑی بدترین کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے. انسان کا خون پسینہ چوستا ہے، بہت بدترین مثال ہے. اللہ رب العالمین نے سزا بھی ویسی رکھی ہے. سزا بھی اتنی ہی خطرناک ہے، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان مجنوں جیسی، پاگلوں جیسی حرکت کرتا ہوا آئے گا، اور ساری انسانیت دیکھے گی کہ کل یہ دنیا کے اندر اس نے کیا گل کھلائے ہیں اور یہ دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے. اسی طرح سے کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، پیر آدھا فالج زدہ ہوگا، ایک ہاتھ فالج زدہ ہوگا، ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. کون ہوں گے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر ایک سے زائد شادیاں کی ہوں گی، ایک سے زائد شادیاں کی ہوں گی، لیکن پوری طرح سے ایک ہی بیوی کے ہو کر رہ گئے. شریعت منع نہیں کرتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے تقاضے رکھیں، انصاف کے تقاضے رکھیں. انصاف کے ساتھ اگر آپ کے اندر طاقت ہے انصاف کرنے کی، آپ کو پوری اجازت ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا ایک طرف جھکا ہوا، لنگڑتا ہوا، ساری انسانیت دیکھے گی کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے. کتنی بڑی رسوائی ہے. کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ایک طرف جھکے ہوئے ہیں. انسانیت پہچان لے گی، اللہ رب العالمین لوگوں کو دکھلائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ اس طرح سے آ رہا ہے. سوچئے کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کو کھڑا ہونا ہے اور سوال و جواب دینا ہے. اس سے پہلے کہ یہ احکام ہے کہ بندہ اپنی قبر سے نکلے گا، ساری انسانیت پہچانے گی کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، کیا احکام ہے. آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں، پوری طرح سے انصاف کرنا ہے. آپ جو کھاتے ہیں سب کو وہی کھلانا ہے، آپ جو پہنتے ہیں سب کو ویسے ہی پہنانا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کے ہو کر رہ جائیں، دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، دوسروں کو پوری طرح سے
بھلا دیا جائے، یہ بدترین ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور اللہ رب العالمین اس کی سزا اس انداز میں دے گا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اس شخص کو دیکھے گی، اور اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے. تو حضرات کل قیامت کے دن کچھ لوگ اور آئیں گے جن کے چہرے زخمی ہوں گے، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرے پر پانی نہیں ہوگا، سوکھا پڑا ہوگا، چہرہ نچا ہوا ہوگا. کون ہوں گے یہ لوگ جس کو دیکھ کر ساری انسانیت پہچان جائے گی کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو دنیا میں طاقت رکھتے تھے کمانے کی، جو دنیا میں طاقت رکھتے تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے اچھے خاصے ہاتھ پیر دیے تھے، دماغ صحیح سلامت تھا، جسم صحیح سلامت تھا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، لوگوں سے مانگا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی مجبوریاں بتایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسألۃ قد یقد بها الرجل وجہہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانگنا یہ اتنی بری صفت ہے، شریعت نے اس کی مذمت کی ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. مانگنا ایک بہت بری صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سب کچھ رکھتے ہوئے، ہاتھ پیر سلامت رکھتے ہوئے، ذہن سلامت رکھتے ہوئے، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر بندہ مانگتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، اپنے چہرے سے گوشت کو نوچ رہا ہے. اور کل قیامت کے دن بندہ اسی حال میں آئے گا، اسی حالت میں آنے والے. ساری انسانیت دیکھ کے پہچانے کی کہ یہ دنیا کے اندر استطاعت رکھنے کے باوجود بھی مانگتا تھا. تو یہ مانگنے والی صفت، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب میں سے بہت ساروں کو اس بات کی تربیت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصحاب کو کام پر لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی طرف توجہ دلائی. مانگنا یہ شریعت ہماری اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. اور یاد رکھیے جو انسان رکھتے ہوئے مانگتا ہے، جو انسان بلا ضرورت مانگتا ہے، جس انسان کا مقصد یہی بن چکا ہے، جو انسان لالچ میں آ چکا ہے، یقین رکھیے کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا، ساری انسانیت اس کو پہچانے گی، ساری انسانیت دیکھے گی. اور رسوائی ہے یہ، اور اللہ رب کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، ساری انسانیت کے سامنے اسے رسوا ہونا پڑے گا. اسی طرح سے کچھ لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن اندھے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، اللہ تو نے تو دنیا میں ہمیں آنکھوں سے نوازا تھا، تو نے تو دنیا میں ہمیں آنکھوں سے نوازا تھا، آج وجہ کیا ہے کہ آج ہم اندھے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ دنیا کے اندر تمہارے سامنے میرے دلائل آئے تھے، میرے براہین آئے تھے، میرے رسولوں کی تعلیمات تمہارے سامنے تھی، لیکن دنیا میں اس قدر تم مگن تھے کہ تم نے ان تعلیمات کو دیکھا نہیں، تم نے ان دلائل کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سنا نہیں، تم نے عمل نہیں کیا. اللہ رب العالمین بطور سزا ان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا. یاد رکھنا میرے بھائی، ہم جہاں مریں گے وہیں سے ہماری شروعات ہوگی. جہاں انسان جیسے جیے گا ویسے ہی مرے گا. آج کائنات کے اندر، آج ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اس بات کے مشاہدے کر سکتے ہیں. کوئی انسان زنا کرتے ہوئے مرتا ہے، کوئی انسان شراب پیتے ہوئے مرتا ہے، کوئی انسان چوری کرتے ہوئے مرتا ہے، کوئی انسان ڈکیتی ڈالتے ہوئے مرتا ہے، کوئی انسان دوسرے کو دبا کر کھانے میں اسی مال کو کھاتے کھاتے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور جانتے ہیں کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے چہرے پر لعنت ہوگی، جس کے چہرے پر بے نوریت ہوگی، اس کے چہرے پر نور نہیں ہوگا، خوشی نہیں ہوگی، لٹکا ہوا چہرہ ہوگا، اس کا اداسی ہوگی اس کے چہرے پر. اور جانتے ہیں یہ شخص کون ہوگا؟ کل قیامت کے دن ساری انسانیت اس کو دیکھے گی کہ یہ کس حال میں آ رہا ہے. یہ چور ہوگا جو لوگوں کا مال چراتا تھا، ساتھ میں سارا مال لے کر آئے گا. زندگی بھر جتنا مال اس نے چرایا ساری چیزوں کو اپنے گلے میں ڈال کر آئے گا. اترا ہوا چہرہ ساری انسانیت دیکھے گی. چرانا یہ شریعت میں بڑی مذموم صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے اور اس پر بڑی بڑی سزائیں شریعت نے مقرر کی ہیں. چوری کرنا یہ شریعت میں کسی بھی طرح سے اس کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مذمت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات اس کے تعلق سے دی ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر اس چیز کا بالکل سد باب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے. یہ زندگی اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق گزاری جائے. کل قیامت کے دن ساری انسانیت ہوگی، سارے انبیاء ہوں گے، سارے صلحاء ہوں گے، سارے شہداء ہوں گے، سارے بڑے بڑے اس امت کے بڑے بڑے متقی لوگ ہوں گے. وہاں پر اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی. اللہ رب العالمین اپنے انعامات سے نوازے گا، اپنے انعامات سے ان لوگوں کو نوازے گا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ اکبر، کیا کہیے گا. کل قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے بھی آئیں گے کہ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ ادھر آ جاؤ. آواز دے گا اللہ رب العالمین، ادھر آ جاؤ، اور یہ میری حوریں ہیں، ان کو میں نے بنایا، ان میں سے جو چاہو وہ لے لو. اللہ رب العالمین لوگوں کو بلائے گا، یہ آواز ساری انسانیت سنے گی. کون ہوں گے یہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ رب العالمین بلائے گا اور کہے گا کہ یہ میری پیدا کردہ حوریں ہیں، تم ان میں سے جو چاہو وہ لے لو. کون ہوں گے یہ خوش نصیب لوگ؟ اللہ اکبر. چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات جس پر اگر عمل پیرا ہم ہو جائیں تو یقین رکھیے یہ صفت اس طرح سے اٹھنے والوں میں سے ہمارا بھی شمار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا غصہ پی جاتے تھے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آواز دے کے بلائے گا کہ ادھر آ جاؤ، یہ میری حوریں ہیں، ان میں سے لے لو جو چاہو. اور عمل کیا تھا ان کا؟ غصہ پی جاتے تھے. طاقت تھی، بدلہ لینے کی طاقت تھی، گالی دینے کی طاقت تھی، ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والے کو مار کر گرا سکتے تھے، لیکن غصہ پینا ان کا مقصد بن چکا تھا، غصہ پینا ان کی صفت بن چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان طاقت رکھتے ہوئے غصہ پی جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی پیدا کردہ حوروں میں سے اپنے بندوں سے کہے گا کہ اس میں سے جو چاہو اس کو لے جاؤ. کتنی خوش نصیبی ساری انسانیت کے سامنے اللہ رب العالمین انعامات دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اور کہے گا کہ اللہ رب العالمین ان میں سے جو چاہو وہ لے لو. کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. اور ایک طرف وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اللہ رب العالمین کو بھلا کر زندگی گزاری، خواب و خیالوں میں زندگی گزاری. کل قیامت کے دن ایسے لوگ کا ٹھکانہ برا ہونے والا ہے، برا انجام ہونے والا ہے. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے غیظ اور غضب کے شکار ہونے والے ہیں. تو حضرات، خلاصے کے طور پر اگر میں بات کہوں تو انسان اسی طرح سے مرے گا جس طرح سے وہ جیے گا. یہ سب سے اہم بات ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اچھی حالت میں آئیں، کل قیامت کے دن ہمارا شمار بھی نیک اور صالحین میں ہو، تو یقین رکھیے آج ہی سے اپنی زندگی سدھارنی ہوگی. جانتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ آخری وقت میں ہمیں کلمہ نصیب ہو، ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے. کلمہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو کہ کلمے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. علامہ ابن قیم نے کہا جیسے تم جیو گے ویسے ہی مرو گے. تو پہلے ہمارا جینا بہتر ہونا چاہیے، ہماری زندگی بہتر ہونی چاہیے، زندگی اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے. اور جانتے ہیں اس کے لیے سب سے بہترین بات کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ صحیح ہو، اللہ رب العالمین کے کلمات پر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے. ایک بہترین چیز آپ کو ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا سلسلہ ہمیں بتلایا. اٹھ رہے ہیں تب دعا، بیٹھ رہے ہیں تب دعا، سفر پر ہیں تب دعا، کھانے پینے کی، سونے کی، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے، کسی سے ملنے کی، اوپر چڑھنے کی، نیچے اترنے کی، ہر لمحے کے لیے انسان جہاں جہاں مر سکتا ہے سب جگہ کے لیے دعا ہے. کس حال میں مرے گا انسان؟ لیٹ کر مرے گا، بیٹھ کر مرے گا، چلتے ہوئے مرے گا، جہاں بھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ لوگوں اگر خاتمہ بالخیر چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کا ورد کرو، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ تعلیم ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر اس پر ہم غور کریں تو دیکھیے ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں. معمولی یہاں تک کہ آپ نیچے اتر رہے ہیں سیڑھی سے تب بھی آپ کے لیے دعا ہے، آپ چڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے دعا ہے. تو خاتمہ بالخیر کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے. اور جب جس انسان کی زبان پر ذکر ہوگا، تصور کر سکتے ہیں اس سے گناہ کا؟ نہیں کر سکتے. تصور کر سکتے ہیں اس سے کسی کی غیبت کا؟ نہیں کر سکتے. چغلی کا نہیں کر سکتے، زناکاری کا نہیں کر سکتے. انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ذکر کی عادت اگر ہماری زبانوں پر آ جائے، یقین مانیے بہت سارے گناہوں سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. اور جانتے ہیں انسان سب سے زیادہ گناہ کس چیز سے کرتا ہے؟
انسان زبان سے کرتا ہے، اور یہی زبان جب ذکر میں آ جائے گی تو یقین مانیے ہمارا خاتمہ بالخیر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور اس چیز سے ہم نوازے جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، خلاصہ یہی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا، جیسا اس کا عمل ہوگا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بری حالتوں میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چیز ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی یاد میں رہنے سے زندگی کامیاب بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے غافل ہو کر ہم زندگی گزاریں گے، دنیا ہماری شاید بن جائے لیکن یاد رکھنا آخرت ہماری تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو محترم حاضرین، خلاصہ یہی ہے کہ آخرت میں ہمارا انجام بہتر ہو، آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اس کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے کلام مجید، اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، پڑھیں، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ رب العالمین کل اچھی حالتوں میں ہمیں تو اپنی قبروں سے اٹھا، اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ جو بھی ہمارے اچھے اعمال ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما لے، ہمارے سیئات کو درگزر فرما، اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔